دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ بنائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے۔ متاع کہتے ہیں، ایک شیخ تھے، ان کو عربی، انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تفسیر میں مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تفسیر میں جو ایک کو کہتے ہیں، جو تفسیر مفسر جو بندہ ہوتا ہے اس کو 17 چیزوں کے اوپر مہارت ہونی چاہیے، جس میں ایک مہارت جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ کہتے تھے کہ میں نے عربی کو، جو اصل عرب ہیں جس میں بالکل کوئی امپیورٹی نہیں آئی ہوئی، یعنی کہ جو بالکل کہیں دیہات میں جو کہ کسی اور سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں رہ کے اور وہ دیکھوں گا کہ یہ الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے، اس سے مجھے سمجھ میں آئے گی کہ یہ لفظ کس طرح کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ان کے دیہات میں رہتا تھا اور میں ہر لفظ ان کا کہیں نہ کہیں جو قرآن میں استعمال ہوا ہے ان کی ڈیلی زندگی میں مجھے استعمال ہوتا نظر آتا تھا۔ یہ صرف متاع جو ہے یہ نظر نہیں آتا تھا کہیں پہ۔ پھر مجھے ایک دن ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس نے جو ہے وہ اس کی بکریاں جو ہے وہ کچھ چیز کھا گئی تھی، تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو جب میں نے جا کے دیکھا وہ کیا کھائی ہے، تو وہ جو گھر کی بالکل ہی بیکار سب سے پھکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کہ کسی کے استعمال میں نہیں ہوتی، وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ تم نے دینا ہی تھا تو یہ دے دیتی جو تم نے باقی چیز کو کھانے کے دے دی۔ تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ یہ جو متاع ہے، یہ جو سب سے بیکار اور سب سے جسے کہتے ہیں ردی مال، اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو متاع کا، متاع الحیات الدنیا، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل میں تو متاع ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زندگی تو میں نے امتحان کے طور پہ بنائی ہے۔ اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں جو کوششیں کریں گے، یہاں جو جس چیز کو حاصل کریں گے، وہ ڈٹرمن کرے گی کیا چیز، کہ ہمارا حال ہونا کیا ہے، ہمارے ساتھ بننا کیا ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے اس کا کیا ہونا ہے۔ اب ہم اس دنیا میں 2 چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو ہم اس دنیا کے ہو کے رہ جائیں، جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جتنا کچھ ہم نے پانا ہے، جتنا کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ اسی دنیا سے کر لیں، تمام تر کوششیں، تمام تر محنتیں، تمام تر ایفرٹس اس دنیا میں لگا لیں، یا اس دنیا کے وقت کو ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی بنا کے ہم آخر کو سنبھال لیں۔ اچھا، جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ انویسٹمنٹ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار چلو میں ابھی 2-3 سال کے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل میں وقت گزار لیتا ہوں، میرے پیسے جو ہیں وہ یہاں جاتے رہیں، اس کے بعد ریٹرن بہت اچھا ہے۔ انویسٹمنٹ تو یہی ہوتی ہے کہ کچھ بندہ عارضی طور پہ اپنا اوپر تھوڑا سا ذرا سختی برداشت کر لے، اس کے بعد ریٹرن بہت اچھا ہے۔ انویسٹمنٹ کا پرنسپل یہ ہے۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں انویسٹ کرو گے تو یہاں کا ریٹرن یہاں کے لیے ہی ہے، آخرت میں انویسٹ کرو گے تو پھر وہ فار ایور ریٹرن ہے، وہ اصل ریٹرن ہے۔ سورہ کہف میں ایک آیت پڑھتے ہیں، آخری 10 آیات میں سے وہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کون ہے وہ لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے اصل لوزرز کون ہیں، اصل خسارہ پانے والے کون ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے دیتے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری کی ساری جو ہے محنت اس دنیا میں لگا دی اور سمجھتے رہے کہ وہ اس دنیا میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لوزر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ساری کی ساری محنت اس دنیا میں کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، بچے اچھے پڑھ لیے، بیگم کے پاس یہ سیٹ آ گیا، وہ سیٹ آ گیا، والدین کو ہم نے یہ کر دیا، جو ہمارے چھوٹے کرائٹیریا ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھ کے اپنے لیے ہر ایک نے ڈفرینٹ سکسیس کرائٹیریاز بنائے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ اچیو کر لیا، یہ اچیو کر لیا، یہ اچیو کر لیا تو میں سکسیزفل۔ اچھا، پھر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ چلو میں چیریٹی میں دے دیا، میں نے اس کو یہ ویلفیئر کام کر لیا، وہ ویلفیئر کام کر لیا، یہاں پہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن اگر پیچھے ایمان ہی نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہی ہے اور دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دنیا میں برے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کام دنیا میں بھی اچھے ہی کر رہے ہوں گے، لیکن پیچھے ایمان کوئی نہیں ہے۔